حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار، العزت للہ الواحد القہار۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود ونقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر عظمتہم ومنکر عطشہم اجمعین۔ لعن اللہ بنی امیہ قاطبۃ، اللہم لعن اعداء آل محمد من الاولین والآخرین، اللہم لعن الجبت والطاغوت، اللہم لعن الجبت والطاغوت، اللہم لعن الجبت والطاغوت۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من بکا علی مصاب الحسین او تذکر او جلس فی مجلس او خدم اہل العزا کأنہ زارنی علی العرش 40 مرتا مع علی۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ اگر مزاج معلیٰ کی لطافتوں پہ گھرانہ گزرے اور موسم اذہان عالیہ کے اوپر اثر انداز نہ ہو تو تکلیف کریں کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کے استقبال کے لیے 3 مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ افضل مرسلین، خاتم النبیین، نور اول، مخلوق اول، پیغمبر اکرم، ہادی عالم، کائنات کے رہبر، حیات گستر، زندگی پرور، دبیر نکتہ پرور، خدیجہ کے شوہر، فاطمہ کے پدر، مالک الدہر، آثار حیات کے مالک، وہ رسول کے جس کی زبان سے اللہ بولتا ہے، جس کے لبوں کے اوپر ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا پہرا ہے، جس نے اپنی طرف سے تو کوئی نطق ہی نہیں کیا جب تک کہ وحی الہی نہیں ہو گئی۔ یہ تن و تنہا کائنات کی عظیم ہستی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جس کے بارے میں واضح طریقے سے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب تو نطق ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی الہی نہ ہو۔ یعنی اب اگر کسی کو اللہ سے گفتگو کرنے کا شوق ہے تو وہ رسول سے گفتگو کرے، گویا اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو وہ رسول، وہ سرکار، وہ آقا کہ جس کے نطق کے اوپر وحی الہی کا پہرا ہے، اس کی نظر میں یہ مجلس حسین کیا ہے؟ یہ میرا عنوان ہے، ذرا صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ عنوان پسند آیا یا نہیں آیا؟ اگر پسند آیا تو پھر آپ نے صلوات ایسے نہیں پڑھی جیسے پسند آنے پہ کی پڑھی جاتی۔
عزاداری کے جتنے دشمن ہیں زیادہ تر بھولے بھالے عزاداروں کو یہی کہہ کے ہریس کرتے ہیں اور ڈراتے رہتے ہیں، ان کے ذہن کو اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزاداری سے کیا فائدہ ہے، دیکھیے خرچہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس میں کیا ثواب ہے، اس کی جگہ یہ کر لیجئے، اس کی جگہ یہ کام انجام دے لیجئے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ تو وہ کیا ثواب ہے جو اس سے زیادہ ہے؟ زمانہ ہمیں بتا دے۔ ایک ثواب بتاؤں گا آج، خدا کی قسم ساری زندگی گزر جائے گی، صدیاں گزر جائیں گی، قیامت گزر جائے گی، لیکن ثواب کا حساب و کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میں ایک بات پڑھ رہا ہوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ من بکا علی مصاب الحسین اور تذکر، کہ جو میرے بیٹے حسین کے غم میں مصاب ہو۔ میرے عزیزوں ذرا سی توجہ فرما لینا، اس حدیث کے ترجمے سے پہلے ایک تمہید ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کو اگر پریزیڈنٹ بلا لے، پرائم منسٹر بلا لے مہینے میں ایک دفعہ، میرے خیال سے اس کے بھاؤ اتنے بڑھ جائیں گے کہ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرے گا۔ اور اگر مہینے میں 2 دفعہ بلا لیا پھر تو پورے محلے کے اوپر اس کا ٹیرر ہوگا، ہے یا نہیں؟ اگر 3 دفعہ بلا لیا تو پورا منتری منڈل بھی پیچھے لگ سکتا ہے کہ سرکار ذرا سا ہمارا پرائم منسٹر صاحب سے یہ کام نکلوا دیجئے، ہماری یہ سفارش کر دیجئے۔ لیکن اگر مہینے میں 40 مرتبہ بلا لیا، ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ خیال ہے مجھے کہ میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی اس بات کا ثبوت دیجئے کہ ہاں لکھنؤ ہی میں پڑھ رہے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہاں میں اس جگہ پڑھ رہا ہوں کہ جو الحمدللہ سارے جہان میں عزاداری کا نیٹ ورک رہا ہے، اور عزاداروں کے بیچ میں عزاداری کی ایک فضیلت سنا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ جو مجلس میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، میری نظر میں نہیں، رسول کی نظر میں اور خدا کی نظر میں۔ ارے متوجہ نہیں ہے آپ حضرات، توجہ۔ تو سرکار نے فرمایا، سمجھ میں آ گئی نا بات، کہ اگر کوئی بڑی شخصیت کسی کو بلاتی ہے تو یہ شرف ہوتا ہے۔ مقصد یہ تھا میرے کہنے کا، مثال دینے کا، کہ بڑی شخصیت اگر کسی کو بلائے تو یہ شرف ہے۔ تو اب کائنات میں کوئی علی مرتضیٰ سے اور محمد مصطفیٰ سے بڑا کسی کو ثابت کر کے دکھائے۔ ہے نا قبلہ؟ سب کے سب مل کے بولیں۔ ہے یا نہیں میرے سرکار؟ اب ترجمہ سنیے اور خدا کی قسم علی علیہ السلام کی محبت میں مست ہو جائیے کہ میں کیا چیز گوہر نکال کے لایا ہوں آپ کو سنانے کے لیے، کہ رسول نے فرمایا جس کی زبان پہ وحی الہی کا پہرا ہے، گویا وہ نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کہلوا رہا ہے اس سے۔ توجہ، کہ من بکا علی مصاب الحسین، جو حسین کے غم میں مصاب ہو، او تذکر، یا میرے بیٹے حسین کا تذکرہ کرے، اور جلس فی مجلس، یا حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے، اور خدم اہل العزا، یا حسین کے عزاداروں کی خدمت کرے، حسین کے عزاداروں کی خدمت کرے، کأنہ زارنی علی العرش، گویا اس نے عرش معلی پر آ کر مجھ رسول کی زیارت کی۔ بلند آواز سے نعرہ حیدری، گویا اس نے عرش معلی پر آ کر مجھ رسول کی زیارت کی، اور ایک مرتبہ زیارت نہیں کی، 2 مرتبہ نہیں کی، 3 مرتبہ زیارت نہیں کی، 40 مرتن، پورے 40 مرتبہ میری زیارت کی۔
پورے 40 مرتبہ میری زیارت کی، اور تنو تنہا میری ہی زیارت نہیں کی، بلکہ میری زیارت اس وقت کی کہ جب میں علی کے ساتھ ہوں۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی بڑی شخصیت اگر کسی کو بلا لے تو یہ شرف ہے، یہ شرف ہے۔ کائنات میں علی مرتضیٰ سے اور محمد مصطفیٰ سے بڑا کوئی ہے تو ذرا اس کا نام بتاؤ، ہے یا نہیں؟ اچھا یہ تو جب ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی کو بلا لے تو اس کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا وہی بڑا آدمی فیملی سمیت اگر کسی کے گھر آ جائے، میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، اگر وہ فیملی سمیت حیدری علی امام صاحب قبلہ، آپ کو میرے روبرو ہونا چاہیے تھا مگر آپ بہت دور بیٹھے ہیں جناب۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ابن چچا ہمارے بے حد ترین کرم فرمایا، محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار عالم انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں پھر میں بات شروع کروں۔ اگر کوئی بڑا آدمی اپنی فیملی سمیت کہیں آ جائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، تو میرے خیال سے کئی پشتوں تک، آئندہ نسلوں تک یہ واقعہ منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے یہاں شادی میں نا وہ فلاں پرائم منسٹر صاحب آئے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہو جائے گی یا نہیں بات؟ کہیں سے بات کہیں کی بھی ہو لیکن یہ تذکرہ لائے گا ضرور، ہے یا نہیں؟ اگر کسی کے گھر 3 تولے کا نیتا آ جائے، دیکھو آل محمد علیہ السلام کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے، اس محبت کا سب سے پہلا معجزہ یہ ہے کہ دل سچالک ہو جاتا ہے، کچالک نہیں رہتا۔ ارے فزکس پڑھ رہے ہو بھائی، صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ ہاں بلند آواز سے سب کے سب مل کے بولے، دونوں ہاتھ بلند کر کے علی علیہ السلام کی محبت میں۔ علی 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 بلند آواز سے علی 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 حیدری۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر کسی کے یہاں کوئی نیتا آ جائے، پورے شہر پہ ٹیرر، ڈی ایم صاحب بھی اس سے گھبرائیں گے، ایس ایس پی صاحب بھی نہیں، بھائی منتری صاحب ان کے یہاں آتے ہیں، نہ جانے کہاں ہمارا ٹرانسفر کرا دیں، کیا ہو جائے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سمجھنا، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مصیبت ہوتی ہے لکھنؤ میں پڑھنے میں کہ بات کچھ کہی جاتی ہے، سمجھی کچھ جاتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ شرف صرف اور صرف
فرش عزائے امام حسین علیہ السلام پہ بیٹھنے والوں کو حاصل ہے. بات کیا کہی جا رہی ہے؟ دل کا بلوٹوتھ آن رہتا ہے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں قبلہ؟ بلند آواز سے حیدری. توجہ، اگر کوئی بڑا آدمی کسی کے گھر آ جائے تو وہ آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یہ مثال ہے. آپ نے بڑے بڑے خطیب سنے ہیں، میں تو بچہ ہوں، بچوں کا خطیب ہوں، تاکہ بات بچوں کے اذان عالیہ تک پہنچ جائے. توجہ، بڑا آدمی اگر کسی کے یہاں آ جائے تو یہ شرف ہے. تو اے زمانے والوں، فاطمہ زہرا سے بڑا کسی کو ثابت کر کے دکھاؤ. اور وہ بھی مجلس میں تشریف لاتی ہے، حسین کی مجلس میں تشریف لاتی ہے. تو اب جو بچے تھے وہ قبلہ جوان ہو گئے. یہ بات سنتے سنتے جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے، جو بوڑھے تھے وہ قبروں کی طرف پرستھان کر گئے. یہ بات سن کے جس نے اس عقیدے پہ جان دے دی پروردگار عالم کو، اس نے قبر میں جانے کے بعد اس کا صلہ بھی لے لیا ہوگا. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں. توجہ. تو اب یہ ہمارا یقین تو ہے لیکن اس کا ادراک نہیں ہے. اگر ہمیں اس کا ادراک ہو جائے تو خدا کی قسم ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارا جنازہ بھی فرش عزا سے اٹھے، ہمارا جنازہ بھی فرش عزا سے اٹھے. اس لیے کہ حسین کی ماں تشریف لاتی ہے. آنے والی کا معیار اگر پتہ چل جائے، ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ فرش عزا پہ آنے والی کون ہے، حسین کی ماں کا معیار کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کی بزرگی کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہیں. اگر دل چاہ رہا ہو تو ایک فضیلت سنا دوں. متوجہ ہیں آپ حضرات؟ پوری طریقے سے تھکے تو نہیں ہیں؟ ہاں ابھی نہیں ہے نا. سنیے، میری کیا اوقات قبلہ، میری کیا حیثیت، یا کسی کی کیا اوقات، کسی کی کیا حیثیت کہ وہ بارگاہ جناب سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا میں خراج عقیدت پیش کر سکے، یا بی بی سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان کر سکے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار سے ایک روز جناب سلمان نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آج آپ شہزادی کے وہ فضائل سنا دیجئے کہ جو شہزادی سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات سے روز قیامت آشکار ہوں گے. میں آپ کو قسم دیتا ہوں. اے سلمان، تم قسم دو گے رسول کو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بھی نطق کرتا ہے وہ وحی الہی ہے. اگر بغیر قسم کے انہوں نے کوئی گفتگو کی تو کیا وہ گفتگو معاذ اللہ یاذن باللہ سچ پہ مبنی نہیں ہوگی؟ ارے میری بات پہ غور کیجئے گا. اچھا جناب رسالت، میں آپ کو بھی ڈانٹ دینا چاہیے. سلمان، تم مجھے قسم دو گے؟ تمہیں معلوم ہے کہ میرے نطق کے اوپر وحی الہی کا پہرا ہے، تم نے مجھے قسم کیوں دی؟ لیکن کمال کی بات ہے، جناب سلمان نے قسم دے کے سوال کیا، سرکار نے بالکل اسی طرح سوال کو قبول کر لیا اور اسی لہجے میں جواب دے دیا اور قسم کھا کے جواب دیا. ارے میری بات پہ غور کیا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سلمان آپ کو قسم دے رہے ہیں اور آپ قسم کھا کے بتا رہے ہیں. معمہ کیا ہے؟ یہ بیچ میں قسم کیوں ہے؟ کہا کہ دیکھو، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا پہرا
میرے نطق کے اوپر ہے، اس کے باوجود جب میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں اس بات کو، تو اب اگر کوئی شک کرے اس بات میں میری بیٹی کے فضائل میں، تو تحقیق کر لینا کہ یقیناً اس کے خاندان میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ضرور ہے۔ نعرہ حیدری! سرکار نے ارشاد فرمایا یا سلمان والذی نفسی بیدہ والذی نفسی بیدہ انہا الجاریت التي تجوز فی عرصۃ القیامت علی ناقۃ راسها من خشیت اللہ وعینها من نور اللہ وختامها من جلال اللہ وعنقها من بہاء اللہ وسنامها من رضوان اللہ وذنبها من قدس اللہ وقوائمها من مجد اللہ ان مشت سبحت وان رغت قدست علیہا حودج من نور فیہ جاریت انسیت حوریت عزیزت جمعت و خلقت و صنعت و مستلت من ثلاثت اصناف فاولها من مسک اصفر و اوسطها من العنبر الاشهب و آخرها من الزعفران الاحمر وجنت بماء الحیوان لو طفلت طفلتا فی سبعت ابحر مالحت لعذبت۔ صلوات پڑھے پھر ترجمہ کروں آپ کے سامنے۔ اگر دل چاہ رہا ہو تو ترجمہ کروں، ہے نا قبلہ؟ توجہ، سرکار نے فرمایا کہ اے سلمان مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، میری بیٹی فاطمہ روز قیامت ایک ایسے عظیم ترین ناقہ نور کے اوپر جلوہ افروز ہو کے تشریف لائے گی کہ جو ایسا ویسا ناقہ نہیں ہوگا۔ بھائی حسن سعید، ایسا ویسا ناقہ نہیں ہوگا۔ کیسا ناقہ ہوگا؟ توجہ، راسها من خشیت اللہ، اس ناقے کا سر اللہ کے خوف سے بنا ہوا ہوگا۔ میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، اس ناقے کی آنکھیں وَعَيْنَهَا مِن نُورِ اللَّهِ، اس ناقے کی آنکھیں اللہ کے نور سے بنی ہوئی ہوں گی۔ وَخِتَامَهَا مِن جَلَالِ اللَّهِ، اس ناقے کی مہار اللہ کے جلال سے بنی ہوئی ہوگی۔ وَعُنُقُهَا مِن بَهَاءِ اللَّهِ، اس ناقے کی گردن اللہ کے حسن سے بنی ہوئی ہوگی۔ وَسَنَامَهَا مِن رِضْوَانِ اللَّهِ، اس ناقے کا کوہان اللہ کی مرضیوں سے بنا ہوا ہوگا۔ وَذَنبُهَا مِن قُدْسِ اللَّهِ، خدا کی قسم اگر پنجوں کے بل کھڑے نہ ہو گئے شہزادی سلام اللہ علیہا کی فضیلت سننے کے بعد تو بات سنانے میں لطف ہی کیا، جب میں نتیجہ دوں گا آپ کے سامنے کہ اس ناقے کی دم اللہ کی پاکیزگی سے بنی ہوئی ہوگی۔ وَقَبَا، دیکھیں بدن کا سب سے نچلا حصہ ہے پیر۔ وَقَبَائِمَهَا مِن مَجْدِ اللَّهِ، اس ناقے کے پیر اللہ کی بزرگی سے بنے ہوئے ہوں گے۔ ان مشت سبحت، جب وہ ناقہ قدم رکھے گا تو اس کے قدموں سے آواز آئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لکھنؤ والوں ابھی تک آپ اس نتیجے تک نہیں پہنچ پائے جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، لیجئے 1 منٹ میں پہنچا رہا ہوں کہ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، اللہ کا نور، میری طرف دیکھیے، اللہ کا خوف، اللہ کا نور، اللہ کا جلال، اللہ کا حسن، اللہ کی مرضیاں، اللہ کی مرضیاں، اللہ کی بزرگی، اللہ کی پاکیزگی سمٹ کے جس کی سواری بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بلند
آواز سے سب مل کے بولو. بیٹھے ہو یار. اللہ کا خوف, اللہ کی بزرگی, اللہ کا جلال, اللہ کی مرضی, اللہ کی پاکیزگی سمٹ کے جس کی سواری بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. وہ مجلس میں آتی ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. من نور اللہ. ارے جس کی سواری اللہ کے نور سے دیکھے اسے فاطمہ کہتے ہیں. وہ سنامہ من رضوان اللہ. جس کی سواری کے کوہان کو اللہ نے اپنی مرضیوں سے بنایا ہو. نہیں سمجھے بات کو. ارے جس کی مسند مرضی الہی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. فضائل پڑھ رہا ہوں میں, صلوات پڑھیے بابا بلند محمد و آل محمد. بلند آواز سے پیچھے والے بھی بولے علی 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 سب بہت. جب وہ ناقہ قدم رکھے گا تو اس کے قدموں سے آواز آئے گی سبحان اللہ. کیا آواز آئے گی؟ ذرا زور سے سنا دیجئے کیا آواز آئے گی. میرے سارے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے جتنے مومنین و مومنات ہیں ذرا سا ایک مرتبہ اور بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. ہے نہیں؟ جس نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے نا قبلہ, اسی نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اس نے جنت میں ایک مکان بنا لیا. ارے حسین کے دربار میں جنت کے محل لٹائے جا رہے ہیں. ہے نا؟ بلند آواز سے دونوں ہاتھ بلند کر کے حسین کی بارگاہ میں, حسین کی مجلس میں جنت کے محل لٹائے جاتے ہیں. توجہ, ان مشت سبحت کیا حدیث سنائی میں نے آپ کے سامنے کہ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جنت میں ایک مکان بنا لیا. اور اس ناقے کے قدموں سے کیا آواز آئے گی؟ پھر سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ کی آواز آئے گی یا نہیں؟ نتیجہ نکال دوں اتنی سی بات کا, خدا کی قسم وجد آ جائے گا جو بات کہنے جا رہا ہوں. جملے پہ توجہ آخری آدمی تک کہ جب یہ ناقہ قدم رکھے گا تو اس کے قدموں سے آواز آئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اس نے گویا جنت میں ایک مکان بنا لیا. توجہ, ارے جس کی سواری کے قدموں کی دھمک جنت میں محل بنا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. بڑی بات کہی ہے میں نے.
اور وہ مجلس میں تشریف لاتی ہیں، وہ شہزادی مجلس میں تشریف لاتی ہیں۔ وَإِنْ رَغَتْ قَدَّسَتْ، توجہ، ان رغت قدست، جب وہ ناقہ بولے گا تو اس کے دہن سے آواز آئے گی، قدوس قدوس، پاکیزگی، طہارت، تزکیہ، جس کی سواری پاکیزگی کی تسبیح پر ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں جناب؟ تاکہ آل محمد علیہ السلام کا تعارف کرایا جائے، اسی لیے ہوتی ہے نا مجلس۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور کام کرتا ہے تو معاف کیجئے گا، بہت بڑا حساب دے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بلند آواز سے توجہ، ان رغت قدس، جب ناقہ بولے گا تو اس کے دہن سے آواز آئے گی، قدوس، پاکیزگی، طہارت، تزکیہ، تزکیہ، طہارت۔ فرماتے ہیں حضور کہ سلمان مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اس ناقہ کے اوپر علیہا ہودج من نور فیہ جاریت انسیت حوریت عزیزت جمعت و خلقت و صنعت و مثلت من ثلاثت اصناف، کہ اس ناقہ کے اوپر اماری رکھی ہوئی ہوگی جو ایسی ویسی اماری نہیں ہوگی، نور کی اماری ہوگی۔ اس کا پہلا حصہ مشک کے جوہر سے بنا ہوا ہوگا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، نہ ابھی کہاں واہ واہ کہی آپ نے جیسے مجھے چاہیے ہے۔ ذرا سی مثال دے رہا ہوں، اگر کسی کا باپ بالکل جاہل مطلق بھی ہو اور جاہل مطلق بھی ہو، اس کے مرنے کے بعد قبلہ کوئی کہے آپ کے ابا جو ہیں وہ اتنا پیارا لکھتے تھے، شکستہ خط کا تو جواب ہی نہیں تھا، تو فوراً یہ کہے گا بھائی صاحب شام کے وقت آپ کا ہمارے گھر پہ ناشتہ ہے اور کل کو آپ کی پوری فیملی کی دعوت بھی ہے۔ اس سے بہترین قدردان کون ملے گا؟ اس کے جاہل باپ کو پڑھا لکھا بتا رہا ہے مرنے کے بعد، ارے میں شہزادی کے حق فضائل سنا رہا ہوں، جس کے دل کے اندر محبت ہوگی، خدا کی قسم پھڑک نہ جائے تو پھر مجلس میں بیٹھنے کا لطف کیا ہے؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد ہے یا نہیں؟ کہ اس کے اوپر اماری رکھی ہوئی ہوگی، اس کا پہلا حصہ مشک کے جوہر سے بنا ہوا ہوگا، وسطی حصہ من العنبر الاشہب، عنبر اشہب کے جوہر سے بنا ہوا ہوگا، وآخرها من الزعفران الاحمر، اور آخری حصہ زعفران سرخ کے جوہر سے بنا ہوا ہوگا، اوجنت بماء حیوان، اور اس زعفران سرخ کو اے سلمان، زعفران سرخ کو آب حیوان میں گوندھا گیا ہوگا۔ سلمان نے پوچھ لیا تھا بھائی کہ سرکار یہ آب حیوان کیا؟ کہا کہ لا تفلت تفلتن فی سبعت ابحر مالحت لعذبت، اے سلمان مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، آب حیوان وہ ہے کہ جس پانی کو پی کے جو منہ میں تری باقی رہ جائے، اگر ساتوں سمندروں میں تھوک دیا جائے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔
اس اماری میں بیٹھی ہوئی ہوگی میری بیٹی انسیہ حورا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. لو اخرجت زفرا خون سے رہا الى دار الدنیا لغش الشمس والقمر. اے سلمان اگر میری بیٹی اپنی انگلی کے ناخون کا ذرہ برابر بھی حصہ اس اماری سے باہر نکال دے تو مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے چاند اور سورج کی روشنی دھیمی ہو جائے گی. اور کیا صلہ لوگ ہیں مجلس امام حسین کا کہ وہ بی بی تمہارے درمیان آ جاتی ہے. توجہ اور پھر توجہ. جبرائیل ان یمینہا جبریل امین اس ناقے کے دہنی طرف ہوں گے وہ میکائیل ان شمالہا میکائیل بائیں طرف ہوں گے. علی امامہا حضرت علی اس ناقے کے آگے آگے ہوں گے. اب دیکھتا ہوں میرے سرکار کہ کتنی بات یاد رہتی ہے. ابھی میں نے کیا بات کہی تھی وختامہا من جلال اللہ. اس ناقے کی مہار اللہ کے جلال سے بنی ہوئی ہوگی. ارے بات ہی نہیں ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ. اس ناقے کی مہار اللہ کے جلال سے بنی ہوئی ہوگی. یہ بات پڑھ کے گیا ہوں یا نہیں ہے یا نہیں. آگے آگے امیر المومنین ہاتھ میں کیا ہوگا مہار. اب جملہ دے دوں اگر سب کا سب سننے کے لیے بے چین ہو تو ارے جس کے ہاتھ میں اللہ کا جلال ہو اسے علی کہتے ہیں. بلند آواز سے جس کے ہاتھ میں اللہ کا جلال ہو اسے علی کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر اعتراض کر دے حضرت علی کو یہاں تک بڑھا دیا کہ اللہ کا جلال ان کے ہاتھ میں آ گیا. جس کی بدھی کا وکاس نہیں ہوا نا اس پہ وہی چونک سکتا ہے. اس لیے کہ علی کا ہاتھ علی کا نہیں ہے ید اللہ ہے. ارے اللہ کا جلال ہے اللہ کا ہاتھ ہے. بلند آواز سے پیچھے تک ہاتھ بھی اللہ کا جلال بھی اللہ کا. تجھے کیا بے چینی ہے. پھر بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. حضرت علی علیہ السلام اس ناقے کے آگے آگے ہوں گے. سمجھ میں آیا کہ آنے والی کا کیا معیار ہے. سمجھ میں آیا کہ ہمیں پروردگار نے کتنی بڑی توفیق دی ہے. سمجھ میں آیا کاتب تقدیر نے عزاداری کے حوالے سے ہمارے مقدر میں کیا لکھ دیا. ہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتا اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا. توجہ اور پھر توجہ. سرکار فرماتے ہیں والحسن والحسین وراءہا. حسن اور حسین اس ناقے کے پیچھے پیچھے ہوں گے. بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے. حسن اور حسین اس ناقے کے پیچھے پیچھے ہوں گے. ارے
سید شباب اہل الجنہ جس کی سواری کے پیچھے پیچھے چلے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں اب بہت بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں میں، جو سرکار نے کہا ہے شہزادی کے فضائل میں، خدا کی قسم اسے وہی برداشت کرے گا جسے بی بی چاہے۔ واللہ یکلاھا وحافظھا، اے سلمان مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اللہ اس ناکے کا کھلانے والا ہوگا اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ ارے لکھنؤ والوں نہیں سمجھے، ارے جس کی سواری کی دیکھ بھال اللہ کرے، ہائے ہائے ہائے، جس کی سواری کی دیکھ بھال اللہ کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ فَيَجُزُونَ فِي عَرْشَةِ الْقِيَامَةِ، میری شہزادی روز قیامت اس طرح میدان قیامت میں آئے گی۔ توجہ، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا حضور پاک کی 4 بیٹیاں تھیں، یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، ہے یا نہیں؟ حضور پاک کی 4 بیٹیاں تھیں، بھائی اگر 4 تھیں تو 1 کی آمد تو میں نے پڑھ دی، اگر تیرے اندر دم ہو 3 کی آمد پڑھ کے دکھا۔ بڑی بات کہہ رہا ہوں، دونوں ہاتھ بلند کر کے آخر تک علی مولا 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 پروردگار سلامت رکھے۔ علی مولا 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 حیدری۔ فاطمہ کی آمد تو میں نے پڑھ دی، اگر رسول کی 4 بیٹیاں تھیں 3 کی آمد تو پڑھ دے۔ چل اگر ان کی نہیں پڑھ سکتا ان کی امی جان کی آمد پڑھ دے۔ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں،
امی کی آمد پڑھ دو، کچھ تو پڑھو. یہ مجلس بہت بڑا راز ہے پروردگار کا، جو ہم کہتے ہیں نا خدا کی قسم اسے ہم ہی سمجھتے ہیں. بڑے بڑے انگریز پھر رہے ہیں دنیا کے اندر، پی ایچ ڈی کریں گے عزاداری پہ کہ یہ شیعہ داد کس بات پہ دیتے ہیں. تمہارے بڑیروں کو، تمہارے بزرگوں کو خبر نہیں ہوگی کہ ہم داد کس بات پہ دیتے ہیں. تھیسس لکھ رہے ہیں. یہ تو اپنی طرف کا بدبخت اگر کوئی مخبر دشمن کو خبر نہ دے، کسی کا باپ نہیں سمجھ سکتا ہم کس چینل سے بولتے ہیں. ہاں فَيَجُزُونَ فِي عَرْشَةِ الْقِيَامَةِ. اس شان سے یہ قافلہ روز محشر میدان قیامت سے گزرے گا. توجہ. فَإِذَا النِّدَاءُ قَبَلَ جَلَّ جَلَالُهُ. یہ جو ادھر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی صاحب انہیں بتا دیں، شاید انہیں اطلاع نہیں ہے کہ ادھر مجلس ہو رہی ہے. انجمن کی مجلس قبول اس لیے کہ جب تک ابلیس کا کوئی حربہ استعمال نہ ہو، پکڑ میں نہ آئے، اس وقت تک نہ سمجھنا کہ ہم صحیح جا رہے ہیں. لیکن جہاں سے ابلیس کے چیخنے کی آواز شروع ہو، بس یہ سمجھ لینا کہ کام حق ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اس شان سے یہ قافلہ میدان محشر سے گزرے گا کہ اچانک آوازیں پروردگار آئے گی. یا معاشر المحشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم. یا معاشر الخلائق غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم. اے اہل محشر، اپنی اپنی آنکھوں کو بند کرو، اپنی گردنوں کو جھکاؤ، اس لیے کہ ہذہ فاطمہ بنت محمد نبیکم. تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. وزوجۃ علی امامکم. علی مرتضی کی زوجہ تشریف لا رہی ہے. ام الحسن والحسین، حسن اور حسین کی ماں تشریف لا رہی ہے. اس شان سے میری شہزادی صراط سے گزریں گی. ریتتان بیضاوان، میری شہزادی دو سفید ردائیں اوڑھے ہوئے ہوں گی. اس شان سے جنت میں جب داخل ہوں گی، جنت میں جب داخل ہوں گی تو جہاں شہزادی کا استقبال کرنے والا اللہ ہو، تو جنت میں کیا کچھ انتظامات نہیں ہوئے ہوں گے. شہزادی سب کو ملاحظہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمائیں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن انا ربنا لغفور شکور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں حزن سے دور کیا. انا ربنا لغفور شکور. بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے. یہ لفظ یاد رکھنا، ایک ایک لفظ. اللہ بخشنے والا بھی ہے اور اللہ ہی شکر کا قبول کرنے والا بھی ہے. اے سلمان، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فوراً میری بیٹی کو وحی ہوگی. کیا وحی ہوگی؟ کیا وحی ہوگی؟ یا فاطمہ سلینی اعطیکی. اے فاطمہ، میں اللہ بول رہا ہوں، مجھ سے سوال کر
مجھ سے سوال کر تاکہ میں تجھے عطا کروں. اے عزادارو خدا کی قسم اپنے آپے میں نہیں رہو گے جب میں نتیجے تک بات پہنچاؤں گا. یا فاطمہ تسلینی، اے فاطمہ مجھ سے طلب کرو، سوال کرو، اعطی کی، تاکہ میں تمہیں عطا کروں. علی و تمنی علیہ ارزق، اور مجھ سے یہاں تک طلب کرو کہ میں تمہیں راضی کر دوں. ارے آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، یحییٰ آئے، زکریا آئے، سب کے سب جتنے بھی نبی ہیں بڑی بڑی عبادتیں کی، بڑی بڑی قربانیاں دی، بڑے بڑے امتحان دیے، سب کے سب نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، 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 اللہ راضی ہو جائے. توجہ، جسے سب راضی کرے اسے اللہ کہتے ہیں، جسے اللہ راضی کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. سب کے سب مل کے بولیں. جسے ساری کائنات مل کے راضی کرے اسے اللہ کہتے ہیں، جسے اللہ راضی کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. متوجہ ہیں آپ حضرات؟ بہت دور جانا، یہ بتائیے پڑھنا کتنی دیر ہے مجھے؟ اگر پیچھے سے کوئی نعرے کی آواز بلند ہوئی تو میں پڑھوں گا، وگرنہ نہیں پڑھوں گا. الحمدللہ سب سننا چاہتے ہیں، ہے نہیں قبلہ؟ تو 3 گھنٹے پڑھو. توجہ اور پھر توجہ. شہزادی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے کیا کہا؟ فاطمہ و تمنی، تمنی یا فاطمہ تمنی، توجہ، تمنی علیہ ارزق، جو چاہے لے لو. آج میں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ آج میں تمہیں راضی کروں گا، جو مانگو گی دوں گا، جو مانگو گی دوں گا، جو طلب کرو گی دوں گا. فتقولو، سرکار فرماتے ہیں اپنے آنسوؤں کے اوپر قابو پانے کے بعد جذبہ ولا میں آ کے سبحان اللہ ضرور کہنا یہ بات سننے کے بعد، وگرنہ میں یہیں سے مصائب کی ڈور پکڑ لوں گا. توجہ، شہزادی کہیں گی الہی انت المنا وفوق المنا، اے میرے پروردگار تو ہی میری آرزو ہے، تو ہی میری تمنا ہے، اور تو ہی میری تمام تر تمناؤں سے بڑی تمنا ہے. لیکن میرے معبود جب تو نے مجھے حکم دے دیا کہ میں تجھ سے سوال کروں تو اس حکم کے اوپر عمل کرنے والا مجھ سے بہتر کائنات میں کون ہے؟
لے میرے معبود میں مانگتی ہوں اور میں سوال کرتی ہوں، اسألو کا الہی، اسألو کا ان تعذب محبتی و محب عطرتی بالنار، اے میرا معبود جتنی میں نے مشقتیں اٹھائی ہے، جتنی مصیبتیں میں نے اٹھائی ہے، اے میرا معبود میں ان سب کا صلہ تجھ سے یہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے اور میری اولاد سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ ارے بھڑک جانا چاہیے اس بات کے اوپر۔ مجھ سے اور میری عطرت سے محبت کرنے والوں کو اپنے عذاب سے نجات دے دے۔ اب عزیزو بات اپنے جذبات پہ قابو رکھیے، جو بات کہنے والا ہوں کہ اب اللہ نے چونکہ فاطمہ سے وعدہ کر لیا کہ جو مانگو گی دوں گا، جو مانگو گی دوں گا، تو اب اللہ کو اپنا وعدہ نبھانا پڑے گا یا نہیں؟ اللہ اپنا وعدہ نبھائے گا یا نہیں؟ یعنی وہ سارے عزاداروں کو چھوڑے گا یا نہیں؟ پھر بھی اگر کوئی عزاداروں کی نجات میں شک کرے، اس کے خاندان پہ لعنت۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ چونک کیوں گئے آپ حضرات؟ شہزادی کے فضائل پڑھ رہا ہوں اور یہ میں نے شہزادی ہی کے فضائل پڑھے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ چلیے ذرا سا تفسیر اس کی سنا دوں آپ کو۔ ایک دن ہمارے ساتویں امام علیہ السلام اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اپنے اصحاب کے درمیان کہ جو کوئی لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ساری رات جاگ کے عبادت کرے، پروردگار اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، مولا چاہے آسمان کے ستاروں کے برابر اس کے گناہ کیوں نہ ہو؟ کہا کہ ہاں، چاہے اس کے گناہ ساتوں سمندروں کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ساتوں سمندروں کے پانی کو اگر قطرہ قطرہ کر دیا جائے، چاہے اس کے گناہ اتنے کیوں نہ ہو۔ وہ اور متعجب ہوا، حضرت نے اسے اور متحیر کر دیا کہ چاہے اس کے گناہ ریگستان کے، صحرا کے ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ وہ بھی معاف کرے گا۔ ایک شخص روتا ہوا اٹھا، ابن رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو کیوں ہلاک ہو گیا بھائی؟ سرکار مجھے ثواب کا نہیں پتا تھا، میں تو ساری رات سوتا رہا، اب پتہ نہیں ہے لیلۃ القدر میرے نصیب میں اگلے برس ہو یا نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا، سن رہے ہیں نا سب کے سب متوجہ ہیں؟ ہاں۔ حضرت نے فرمایا مایوس کیوں ہوتا ہے؟ مایوس کیوں ہوتا ہے؟ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب چاہیے نا؟ کہا کہ ہاں میرے مولا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، علی مرتضی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے دے گا۔ ہائے 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 ہائے، کہ اگر یہ ممکن نہ ہو تو علی کے کسی بیمار شیعہ کی عیادت کے لیے چلا جا۔ لیلۃ القدر کا ثواب بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، علی کے کسی بیمار شیعہ کی عیادت کے لیے چلا جا، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے دے گا۔ کہا سرکار اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، کہا کہ کسی علی کے شیعہ کی تشییع جنازہ میں مٹی میں شرکت کر لے،
اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے دے گا. اب مجھے نہیں پتا کہ کس کا کلیجہ پھٹ جائے گا اور کس کے چہرے پہ محبت آل محمد علیہ السلام کا پھول کھل جائے گا. حضرت نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یا جدتنا فاطمہ الزہرا، ارے یہ میری جدہ حضرت فاطمہ زہرا ہے. لیلۃ القدر، جا ان کے دشمنوں پر لعنت بھیج کے سو جا، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے دے گا. سے میری جدہ کے متوجہ آپ حضرات، وما ادراک ما لیلۃ القدر. جنت اور نجات محنت کرنے سے نہیں ملتی، نیت کے پاک ہونے سے ملتی ہے. میں نے بڑی بات کہی ہے، نیت پاک ہونی چاہیے تو نجات ملتی ہے. یہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہے یا نہیں؟ توجہ اور پھر توجہ. اسی شہزادی کی نائبہ ہے، اسی شہزادی کی نائبہ ہے. لوگ عجیب و غریب مخمسے میں مبتلا ہیں. 4 بیٹیاں تھیں، ارے ایک بیٹی کے فضائل میں سنا رہا ہوں، 3 کے تو سنا. میں نے بات کہی یا نہیں؟ ارے میری بات پہ غور کیجیے گا. چل ہم نے مان لیا کہ بیٹیاں 4 نہیں بلکہ 40,000 تھیں. ہماری صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے یا نہیں؟ 40,000 ثابت کر کہ رسول کی 40,000 نہیں 40 کھرب بیٹیاں تھیں، ثابت کر. مگر یہ یاد رہے کہ نواسے حسن اور حسین ہی تھے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. نواسے حسن اور حسین ہی ہے. نواسے حسن اور حسین ہی ہے. اچھا کتنا بے غیرت ہے مسلمان جب پوری کی پوری جماعت لے کے چلتا ہے. آئیے بھائی ذرا دین کی باتیں کریں. سماج کے اندر بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں، سماج بگڑ رہا ہے. دیکھو شادیوں میں کتنی بچیاں جو ہیں وہ کنواری بیٹھی ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ جہیز کی پرابلم ہے. دیکھو حضور پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو یہ کتنا مختصر سا جہیز دیا تھا. وہ بے غیرت تو بیٹیاں تو 4 بتا رہا ہے، جہیز فاطمہ کا گنوا رہا. عجیب بات ہے. سب کے سب مل کے بولے. بلند آواز سے
حضور پاک نے دیکھو جناب سیدہ کو کیسا کتنا مختصر سا جہیز دیا تھا. کسی اور کا جہیز بھی گنوا دے. اور اگر تیرے اندر ذرا سا کچھ اور زیرکی کا اور ہوشیاری کا مادہ ہے اور سماج سدھارنا چاہتا ہے جہیز کے مسئلے پہ تو ٹھیک ہے. اگر ان بیٹیوں کا جہیز نہیں بتا سکتا, اماں جان کا جہیز بتا دے. کیا لے کے آئی تھی؟ کیا لے کے آئی تھی بتا. لے کے کیا آئی تھی؟ منبر سے نیچے پوچھنا کیا لے کے آئی تھی. صلوات کرو محمد آل محمد کا. بالا بلند صلوات. پروردگار میری قوم کے نوجوانوں کو اور میری قوم کے عزاداروں کو سلامت رکھ. توجہ. ارے یہ عزاداری جس کی ہے نا, یہ حسین علیہ السلام جس کا نواسا ہے, ہاں, اس کی جدہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ, جس کی دولت کو آج تک کوئی شمار کر کے نہیں بتا سکا, اور اسی کا لاڈلا ہے حسین. میری قوم کے لوگوں کو کچھ لوگوں نے ایسا ہریس کیا ہوا ہے, احساس کمتری میں مبتلا کر دیا. ہم تو غریب ہیں, لاچار ہیں. ارے میری قوم سے زیادہ مالدار کائنات میں کسی کی قوم نہیں. نوٹ کرو اس بات کو جو بات میں کہہ رہا ہوں. اس وقت کربلا معلیٰ میں 1.5 کروڑ زائرین پہنچے ہوئے ہیں. 1.5 کروڑ ویزا ایشو ہوئی. 1.5 کروڑ ویزا, اور ایک ویزا $130 میں ایشو ہوتی ہے. 1.5 کروڑ کو $130 سے ملٹی پلائی کر کے جو نتیجہ نکلے اتنا تو حکومت کے فنڈ میں جاتا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, حکومت کے فنڈ میں جاتا ہے. اور کم سے کم $1,000 میں منیمم کر کے بتا رہا ہوں, کم سے کم, جس سے کوئی اندھا بھی انکار نہ کر سکے. $1,000 ایک زائر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. پورے سال میں کتنی مخصوصیہ ہوتی ہے. ارے 8 لاکھ کروڑ ڈالر صرف اور صرف ایک سال میں حسین علیہ السلام کو سلام کرنے کے صدقے میں دے دیتے ہیں. 8 لاکھ کروڑ ڈالر تمہاری بلند آواز سے چاچا متوجہ ہے نا.